جب آپ اس قسم کا کلام پڑھتے ہیں کتنا آپ نے محسوس کیا کہ نوجوان اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور یہ پیغام آپ پہنچانے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ میں نے اس کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور میں نے فیل بھی کیا ہے کہ لوگ مجھے جو ہے وہ ان چیزوں کی فرمائشیں کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ اپنا وہ والا کلام سنائیں اور پرشین سنائیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہوں گے کہ جن کو پرشین کی سمجھ آتی ہوگی. اب آپ دیکھیں نا، بس اگر یہی مصرع لے لیں جو مولانا جامی کا بھی آپ نے پڑھا یا علامہ کا، اب بعض اوقات ہم سب کو نہیں پتہ ہوتا، ہمیں بھی کسی زمانے میں نہیں پتہ تھا کہ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، کہ باری تعالیٰ اگر مجھ سے حساب لینا ہی ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بکیر، تو میرے آقا کے سامنے یہ حساب. اب جب آپ کو مطلب پتہ لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں تو مطلب کے بغیر بھی لوگ کتنا اس سب سے عشق کرتے ہیں اور کتنا. اچھا، اب اس میں بڑی ایک لطف والی بات ہے کہ جب میں نے یہ کلام ریلیز کیا تھا تو باقاعدہ میں نے اس کے جو ہیں وہ اردو ٹرانسلیشن، اچھا، بہت اچھا کیا وہ میں نے تنم فرسودہ جہاں پارا ٹائپ، مطلب اوپر تنم فرسودہ جہاں پارا پرشین میں چل رہا ہے، نیچے جو ہے وہ اردو میں چل رہا ہے، پتہ لگ سکے. ہاں ٹھیک ہے. اور وہ بہت سارے کالز، تو وہ اس طرح سے بہت پذیر آئی بھی ہے اور الحمدللہ کہ لوگوں تک جو مین ویژن ہے، جو مین بات ہے کہ پیغام پہنچ رہا ہے، یہ سب سے اچھی بات جو کیا اچھی بات ہے، دل کے قریب جو کیا اچھی بات ہے. ناظرین، اور دیکھیں ہماری جو عمر کے لوگ ہیں جو تھوڑے سے سینئر تصور ہوتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں جنزی پہ، ان کے رویوں پہ، یہ ہے وہ ہے، مگر یہ بھی تو ہے نا ہماری یوتھ کا نمائندہ. اور دیکھیں کیسا شاندار ان کے افکار ہیں، کتنی کلیئرٹی ہے. اور یہ فرمائیے کہ اور کس قسم کی فرمائشیں پھر نوجوان آپ سے کرتے ہیں؟ یہ بھی سنتے ہیں. اور وہ ہوتا ہے نا کہ کچھ کو بٹھانے کے لیے کچھ اور بھی سنانا پڑتا ہے کہ جڑے رہے. ٹھیک ہے. پھر جب وہ ہوتا ہے نا کہ ان کو پھر کچھ سنا کے ان کی مطابق پھر انہیں کہتے ہیں کہ ادھر بھی آؤ، یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، صرف یہی نہ دیکھی جاؤ. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. کچھ جو ہے وہ ینگسٹرز کے لیے، ان کو لبھانے کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے. ٹھیک ہے. مگر مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ، اور جتنا میں نے میری نظر پڑی اس میں بھی آپ ایک معیار کو وہ رکھتے ہیں. بالکل. کبھی آپ ایک خاص سطح سے نیچے نہیں آتے. وہ والا میوزک نہیں کہ جو شور بن جاتا ہے. وہ جو شور ہوتا ہے وہ تو میوزک سے جو ہے نا وہ لا تعلقی ہو جاتی ہے اس کی. صرف اور صرف یہ ہے کہ سر میں رہ کے اور تمیز میں رہ کے اچھے لیرکس، ٹھیک ہے، ان کا انتخاب کر کے. تو وہ اور ایک بات بتائیے، آپ نے کبھی ایمانداری سے بتانا، کیا یہ محسوس کیا کہ اس پائے کا کلام آپ پڑھتے ہیں، نوجوان آپ سے فرمائش کرتا ہے مولانا جامی کی، اقبال کی، پرشین کلام کی، اور پھر اس کے بعد دیگر بھی ہو، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس سے کوئی پاپولیرٹی میں کمی بیشی ہوتی ہے؟ آپ نے محسوس کیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ معیاری چیز کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی پاپولیرٹی میں کمی ہو، آپ معیاری چیز کے ساتھ بھی بہت پاپولر ہو سکتے ہیں. بالکل. ایکچولی آپ کی پاپولیرٹی ہی معیاری چیز کے ساتھ ہوتی ہے. بہت اچھے. اور وہی دیر پائے. وہ جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ آپ کی کہہ لیں کہ آفٹر لائف بھی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک. یہ جو آج کل کیا جو چل رہا ہے، یہ پاپولیرٹی ہے، ایک ہفتے کی، 2 ہفتے کی، وہ ایک ریل آتی ہے، وہ وائرل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ چھپ جاتی ہے. بٹ یہ چیزیں جو ہیں یہ لائف ٹائم چلتی رہیں گی. یہ جو آج کا چلن ہے وائرل کا، ریل کا، آپ اس سے ہٹ کے دیکھتے ہو زندگی کو. یہ شروع سے تھا یا یہ پڑھتے ہو جب اتنا، یا آپ کی فیملی نہیں، کیسے آپ کے اندر آیا؟ یہ ایکچولی بس کام کے ساتھ لگاؤ. بس آپ اپنے کام کو اور زندگی کو ریلز کی بنیاد پہ نہیں دیکھ رہے؟ نہیں. یہ کم نوجوان میں نے آج کل مجھے جو ہے وہ ایک اچھا میوزک بھی کرنا ہے اور مجھے پیغام بھی دینا ہے. مجھے میرا کام بھی کرنا ہے، اور ہے تو دونوں میرے ہی کام. مجھے یہ دونوں کرنے ہیں. مجھے اچھا میوزک بھی دینا ہے اور پیغام بھی دینا ہے اچھے طریقے سے. مجھے دیکھو آپ کی بات، آپ کے کام کی بات ہے یہ. احمد فراز صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. بالکل. اور وہ تو اس دنیا میں نہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. اور افتخار صاحب حیات ہیں، افتخار عارف صاحب، دو ہمارے بڑے لیجنڈری شاعر. تو میں نے ایک مصرع، ایک شعر کہا تو مجھے یاد ہے اس میں بہت فارسی آمیزش تھی، تو مشکل تھا وہ، مگر وہ مفہوم ویسے ہی بیان ہو سکتا تھا. جو حسن اس میں تھا اس کو سادہ کرنے میں نہیں تھا. میں نے اتفاق سے فراز صاحب سے بھی پوچھا اور افتخار بھائی سے بھی پوچھا، دونوں کو سنا کے جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے، اور اگر میں اس کو ایسے کر لوں تو آپ کا کیا خیال ہے. تو دونوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں، شاعر کا منصب جو ہے نا وہ لوگوں کی سطح پر نیچے آنا نہیں ہے.
شاعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جو سماعتیں ہیں اس کو اوپر لے کے واہ بلند لے کے، ان کا معیار اوپر لے کے، تو اس کو نیچے تھوڑی آپ نے لے کے جانا ہے. بالکل. چونکہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری معاشرے نے یہ لگائی ہے کہ آپ سارے جہان کے علوم پڑھیں اور پھر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اسی لیے وہ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، اور پھر ان کو اوپر لے کے آئیں. ویسے بھی شعر کون سا تھا وہ؟ یار وہ تھا ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے، بس تشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے. واہ واہ. تشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے، ہم بھی کیا کرتے وہ دریا ہی بہت پیاسا تھا. تشنگی لے کے گئے تھے اسے آنسو دے آئے، ہم بھی کیا کرتے وہ دریا ہی بہت پیاسا تھا. اور جس شعر کی میں بات کر رہا ہوں وہ یوں تھا، اس کی سادہ لفظ تو مجھے یاد بھی نہیں میں نے کیا کہا تھا، مگر جو اوریجنل جو اس کی پھر اسی طرح سے میں نے اسے رکھا کہ ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے بس، ہم جسے درخور مرہم بھی نہ سمجھے تھے وسیع، سچ تو یہ ہے کہ وہی زخم بہت گہرا تھا. شکریہ. Stay with us ناظرین، ہمارے ساتھ شکریہ نعمان. ناظرین stay with us، کہیں نہیں جائیے گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم نعمان حیدر صاحب. بہت لطف آ رہا ہے نعمان کو سن کے، ان سے بات کر کے. کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. دونوں سیگمنٹ اکٹھے کریں گے. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان نسل کے نمائندہ قوال محترم نعمان حیدر صاحب. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ نعمان اب ہمارے 2 سیگمنٹس ہیں، لیکن ہم پہلے کریں گے ہمارا سیگمنٹ میرا کچھ سامان. تو یہ بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف، تو اس کے بعد کریں گے ہم زبردست پبلک سب جانتی ہے. تو بڑھیں جادوئی صندوق کی طرف جناب. یہ بات یہ کائٹ ہے. جی جی اردو میں اس کو پتنگ کہتے ہیں. جی بالکل. ہمارے ہاں جی گڈی بھی کہتے ہیں. جی گڈی بھی کہتے ہیں. اور اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا فیسٹیول ہوا کرتا تھا ہمارا، اور ساری زندگی اڑانی نہیں آئی مجھے. اور اس کو جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اس کی پنجابی میں تلاواں کہتے ہیں. ہاں تلاواں. وہ ڈال کے تو ایسے پھینکا کرتے تھے، وہ سامنے کسی دیوار میں لگتا تھا تو پھٹ جاتا ہوتا تھا. پھر رونے دھونے شروع ہوتے تھے، پھر اماں سے مار بھی پڑتی تھی. ٹھیک ہے. کیوں پتنگ اڑانا کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے؟ نہیں وہ اب ہوا کا بیلنس ہی نہیں تھا ہوتا، پتہ ہی نہیں تھا چلتا ہوا ہے کس طرف کی. یار آپ تو ہوا میں گرا لگانے والے آدمی ہیں. ہوا میں گرا لگاتے ہیں پر پتنگ تو نہیں اڑا سکتے. گرا لگانا ایک اور چیز ہے. سر ہوا چلتی تھی، بیچ میں کڑھائی کی خوشبو آتی تھی، تو پتنگ چھوڑ کے تو روٹی کھانے چلے جاتے. کیا کہنا. اچھی بات. بڑا شوق رہا ہے کہ اس کو اڑا سکتے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نعمان حیدر کو کھانے کا زیادہ شوق ہے یا پتنگ اڑانے کا زیادہ شوق ہے؟ نہیں پھر اس کو میں سائڈ پہ